بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ عشرہ ذی الحج کے جو فضائل بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انسان جو عمل کرتا ہے اس کو شرف قبولیت حاصل ہو۔ اللہ کے ہاں وہ آپ کے اعمال لکھے جائیں اور ان کا وزن حد اوسط وہم و گمان سے بھی زیادہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی بات بتلاؤں گا جو فلاسفہ، علم حیات کے جاننے والے، اہل نجوم، آسمانوں کی حقیقت کو جاننے والے بخوبی جانتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے اندر جس چیز کو بھی تخلیق کیا حق ہے، اس کے اندر ذرہ بھر بھی کوئی عبث اور فضول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش وکان عرش علی الماء مختلف آیات ہیں۔ ثم استوی الی السماء وہی دخان، پھر وہ آسمان پہ متمکن ہوا، وہ ایک دھواں تھا۔ اس دھویں سے، اس پانی سے کیا مراد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک، پہلے سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی راہ ہے، 500 سال کی راہ تیز رفتار گھوڑے پہ۔ اور ان آسمانوں کی حیت، یہ قضائی کیسے ہے، ان کا رنگ اور ان کا نام کیا کیا ہے، اگرچہ یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں یا نہ دیں، لیکن ایک معلوماتی ویڈیو ہے، بس نام کے لحاظ سے ہے، کام کے لحاظ سے ہو یا نہ ہو۔ زمین اور آسمان دنیا کا، وہ ہر آسمان دنیا سے دوسرے آسمان کا فاصلہ، بعد اور مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم ہے۔ حجم، گہراؤ کتنا ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوکاف کی سبزی کی وجہ سے ہرا نظر آتا ہے، اور اس آسمان کا نام رقیہ ہے، رے کاف یہ عین ہے، رقیہ ہے۔ اور تفسیر مظہری میں سورہ لقمان کی تفسیر میں کہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تخت الثری، زمین کا آخری حصہ، آخری تہ، اتنا اندھیرا ہے کہ ایسے لاکھوں سورج بھی طلوع ہو جائیں وہ روشنی پیدا نہیں ہوتی۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پتھر رکھا ہے جس کی چمک سے آسمان چمک رہے ہیں۔ واللہ عالم، میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے۔ تو اس لحاظ سے پہلے آسمان کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اور کوکاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے، اور اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اختلاف ضرور ہو سکتا ہے۔ اہل حیات، اہل نجوم اور آسمانوں اور زمینوں کی حقیقت کو جاننے والے کر سکتے ہیں۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا ماعون ہے۔ وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں، جس سے روشنی کی شعاعیں کیا کرتی ہیں، پھوٹتی ہیں۔ اور کہیں کسی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ آسمان، چوتھے آسمان پہ سورج ہے، اور اس کی 70 آئیز ہیں، 70 آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ دنیا والوں کی طرف ہے اور 69 آنکھیں آسمان کی طرف ہیں۔ واللہ عالم۔ اور تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے، ملکوت ہے یا ہاریون ہے، وہ تانبے کا بنا ہوا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے،
اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہوا ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ اور امام غزالی، ابن رشد اور دیگر 3 فلاسفہ جن کا ایک پورا پینل تھا، جس کو فلسفی اور منطق میں داخل کرتے وہ منطقی اور فلسفی کہلاتا، اور جس کو یہ خارج کر دیتے وہ بے شک ڈگری ہولڈر ہو لیکن منطقی اور فلسفی۔ اور جب امام غزالی نے اپنا رجحان مذہبی فلسفے کی طرف رکھا تو باقی 4 نے ان کو نکال کیا اور کسی اور کو شامل کر لیا۔ یہ بات پھر کبھی اپنی جگہ پہ انشاءاللہ۔ 5ویں آسمان کا نام مزینہ یا مسخرہ ہے اور وہ سرخ سونے کا ہے، ریڈ گولڈ۔ ہم نے تو صرف گولڈ دیکھا ہوا ہے، یلو کلر کا جو ہوتا ہے، وائٹ بھی ایک دفعہ دیکھا تھا، اور بلیک کے بارے میں بھی خبر آئی ہے چند دن پہلے میرے پاس، بلیک گولڈ بھی ہوتا ہے سونا، اور ریڈ بھی ہوتا ہے۔ واللہ عالم، اللہ تبارک و تعالی تخلیق کرنے والا ہے۔ 6 آسمان کا نام خالصہ ہے اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ اور 7ویں آسمان کا نام لابیہ یا دائمہ ہے، وہ سرخ یاقوت کا ہے اور اسی میں بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ بیت المعمور کے 4 ستون ہیں، ایک سرخ یاقوت کا، دوسرا سبز برجد کا، تیسرا سفید چاندی اور چوتھا سرخ سونے کا۔ بیت المعمور کی عمارت جو ہے وہ سرخ عقیق کی ہے، عقیق۔ ہر روز وہاں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ داخل ہو جاتے ہیں تو پھر قیامت تک انہیں دوبارہ داخلے کا موقع نہیں ملتا۔ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور اسی طرح 1,00,000 فرشتہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد آتا ہے، چکر لگاتا ہے، صلوات و سلام پڑھتا ہے۔ ان کا جو لیڈر ہے اس کا نام اسماعیل ہے، اور اس کی کمان میں 1,00,000 فرشتہ، اور ہر ایک کی کمان میں آگے لاکھ ہے، اور جو ایک دفعہ وہاں حاضری دے کے آتا ہے قیامت تک پھر اسے دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ یہ 2 ہی ایسی جگہیں ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، یہ بات شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتب میں لکھی ہے۔ اور بیت المعمور میں بھی 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ داخل ہے قیامت تک کے لیے دوبارہ باری نہیں آتی۔ قول معتبر یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں سے افضل کون ہے، تو زمین افضل ہے۔ بعض کہتے ہیں کیونکہ یہ انبیاء کا مولد اور مدفن ہے، اور یہ زمین کے سب طبقات میں بہتر اوپر والا طبق ہے جس پر خلق خدا آباد ہے اور نفع اندوز ہوتی ہے۔ واللہ عالم، کیا افضل ہے، کیا مفضول ہے، کیا معتبر ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آسمانوں میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ کرسی ہے، جس کی چھت عرش الہی سے ملی ہوئی ہے۔ 7 ستاروں کے علاوہ تمام فائدہ بخش ستارے اسی آسمان میں ہیں، اور وہ 7 ستاروں کی تفصیل بھی بیان ہے۔ ذوال ستارہ جو نحوست کے لحاظ سے اپنی مثالات ہے، اس کا دن شنبہ یعنی ہفتہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان میں ہے۔ مشتری جو 5 شنبہ کا ستارہ اور 6 آسمان میں ہے۔ سشنبہ کا سیارہ مریخ اور 5ویں آسمان پہ ہے۔ آج کل خبریں نا، مریخ سے مٹی آ رہی ہے، مریخ کی آب و ہوا، مریخ کا ہو جاؤ، مریخ کی یہ وہ، کتنے آسمان پہ ہے؟ 5ویں آسمان پہ۔ 5 5 25 2500 2500 سال کی مسافت ہے۔ اندازہ لگا لیں پھر، سائنسدان شاید وہاں پہنچ گئے ہوں۔
اور یکشنبہ کا سیارہ شمس یا چوتھے آسمان پر ہے، جس کے بارے میں ذکر کیا ہے، چوتھے آسمان پہ سورج ہے۔ جمعہ کا سیارہ زہرہ ہے، تیسرے آسمان پر ہے۔ چہارشنبہ کا سیارہ عطارد ہے اور دوسرے آسمان میں ہے، اور دوشنبہ کا سیارہ قمر ہے جو پہلے آسمان پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق ایسی کی ہے، اس زمین کے علاوہ کئی زمینیں پیدا کی ہیں۔ جو زیادہ تفصیل پڑھنا چاہے، میر علی شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے ملفوظات میریہ، اس کے ابتدائیے میں دیباچے میں پڑھ کے دیکھ لے کہ وہ کائنات جس کا ایک گندم کا دانہ ہمارے کو ہمالیہ سے بھی بڑا ہے، وہاں کے دریا، وہاں کی نہریں، وہاں کے درخت کس چیز سے بنائے گئے ہیں۔ اور اگر مزید تفصیل پڑھنی ہو تو فتوحات مکیہ محی الدین ابن عربی کی پڑھ کے دیکھ لیں تو معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ان چیزوں کے بیان کرنے سے ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اس کو دیکھیے گا ضرور۔